السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فیاض بھائی، دیکھا میں محمد علی کا ویڈیو۔ یہ صاحب کو کتنا بھی سمجھاؤ، جو اصل بات ہے وہ کبھی نہیں کرتے۔ خیر ان کا کیا ہے، یہ پرابلم تو سب کا ہی ہے۔ اب ایک نیا سننے والا بندہ جس کو ابھی تک، جس نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہو، جس کو عربی نہیں آتی ہو، ترمذی، نسائی یا مسلم شریف میں جو بھی روایات لکھی ہوئی ہیں یہ پڑھ لیے تو یہ ایسا ہو جائے گا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بولو، وضو ہو جانے کے بعد پھر وہ دو کلمے پڑھ لو، اور جو ہے یہ پڑھ لو، تو کیا کیا ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے نیکی رکھ لے گا، پھر وہاں پر اچانک نکال کے دیں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا، تو کس سے کہا تھا؟ مکے میں مشرکین مکہ سے کہا تھا، یا مدینے کے منافقین سے کہا تھا، یا مدینے کے کافروں سے کہا تھا؟ اگر کہا تھا تو صحابہ اکرام سے ہی کہا ہوگا نا۔ اور وہ بیچارے تو وہ ہیں کہ جو رات دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر کا مال لا کے دے دے رہے ہیں، اپنے بچے قربان کر دے رہے ہیں، اپنی جان لڑانے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں۔ جب بھی آپ حکم دے رہے ہیں راتوں کو نیند میں سے اٹھ کے آ کے جنگوں پہ چلے جا رہے ہیں۔ وہاں سامنے کون ہے، وہ مسجد نبوی کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، دیواریں کیسی ہیں، باہر پانی کا انتظام کیسا ہے وضو کرنے کے لیے، کیا کیا کوئی سچویشن کا کچھ اندازہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہاں کچھ منافقین مشرکین کھڑے رہ کے سن رہے ہوں گے، کچھ اسلام کے دشمن کھڑے رہ کے سن رہے ہوں گے۔ وہاں پر ٹھہر کے پھر سے اپنے رب کا اعلان کرنا، اس کی شہادت دینا، اس کے معبود ہونے کا اقرار کرنا۔ ورنہ آپ ذرا عقل استعمال کر کے سوچئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اسٹوپڈ قسم کی باتیں کریں گے کہ کوئی بھی لفظ آپ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بات بیکار نہیں کرتا، ہر چیز حکمت سے لبریز رہتی، اس کا کوئی مقصد رہتا جو کہ آسان ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں اپنی حکمتیں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا جو نبی ہے، وہ نبی بھی کہیں کوئی بات بیکار کر ہی نہیں سکتا بھائی، یوز لیس بات کرتے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اپنی مرضی سے بھی کوئی بات نہیں کرتے، وہی باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ جو دیکھو ڈال دے رہا ہے نبی کے اوپر، ڈال دے رہا ہے، اپنا سچویشن بیان کرتے، نہ اس وقت کے حالات بیان کرتے، سامنے کون تھا۔ بھائی اچانک میں جو ہے اگر یہ بولوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب کوئی بھی بندہ وضو کرتے اگر یہ پڑھ رہا ہے تو کس کو سنا رہا ہے انہیں؟ کیا اللہ کو سنا رہا ہے؟ کیا رسول اللہ بازو کھڑے ہوئے ان کو سنا رہا ہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اللہ کو بھی مان لیا اور میرے کو بھی مان لیا؟ ارے بھائی وہ بندہ آلریڈی جنگوں پہ جا کے اپنی جان لڑا چکا ہے، جان خطرے میں ڈال چکا ہے، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، مکہ کے 13 سال گزر گئے، مدینہ میں آ کے 2 ڈھائی سال 3 سال گزر گئے، یا آخری کے دن بچے ہوئے ہیں۔ یہ بات کب کہی تھی آپ نے؟ کوئی سچویشن تو بیان کرو، اور پھر میں لے کے کروں کیا یہ سچویشن؟ آج کا بیچارہ گوشت کی دکان والا، ترکاری کی دکان والا آٹو چلا لے رہا ہے، یا کسی جگہ اکاؤنٹنٹ ہے، کسی جگہ مینیجر ہے، کسی جگہ کچھ ہے سیلس مین ہے، گاڑی روک کے آ کے چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گیا، تو اب یہ سن کے انہیں جو ہے وضو کرنا، وضو کرتے وقت بسم اللہ بولنا، پھر اس کے بعد وہ کلمہ پڑھنا، پڑھ کے خوش ہو جانا، اور باہر جا کے کاروبار میں جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ کیا مطلب کیا ہے ان باتوں کا؟ کیا اللہ کو سنانا چاہ رہے ہیں آپ یہ بات، یا خود اپنے آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ تو تھوڑی شرم و حیا بھی تو آنا چاہیے نا، کہ ابھی ابھی میں نے کلمہ پڑھا ہے، باہر نکلتے ہی کون گاڑی کھڑا رہے، تیری تو فلاں کی فلاں کی فلاں، ماں بہن گن دے رہے، گاڑی کھڑا کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، لوگوں کا جو ہے راستہ خراب ہو رہا ہے، کسی کا ڈور آپ نے بند کر دیا، سامنے لا کے بلاک کر دیے، کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دی، آپ کو چپل اتارنے کی تمیز نہیں ہے۔ ان سب باتوں پہ انگلی اٹھا کے جو ہے آپ وہاں بول دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا مسخرہ پنا ہے بھائی، یہ کیا چھچور پن بیان کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی آپ اس کی جگہ پہ یہ بولیے کہ دیکھیے، جس وقت آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں توبہ اور استغفار کیجئے،
کہ یا اللہ مجھ سے جو بھی غلطیاں پہلے ہوئی ہیں اللہ اسے معاف کر دے اور اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب برحمتک، رحم کی اپیل کر کے اندر جا رہے ہیں آپ. اب میں پہلے جسم کی صفائی کر لوں گا، کلی کروں گا، یہ کروں گا، تو بسم اللہ تو ہر کام کو بولنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے نا. پھر جب وہ ہو جائے گا تو اگر اس کو یہ احساس ہو، کسی آدمی کو یہ احساس ہوا تھا کہ میں نے ہو سکتا ابھی شرک کیا ہے، میری نظر کسی ایسی چیز پہ پڑی ہے، تو وہاں آپ کو کچھ الگ سے دعا کرنا ہے کہ بے حیائی کر لی میں نے. تو وہ بے حیائی سے بچنے کا اس کا اقرار کرے، اللہ سے یہ التجا کرے کہ یا اللہ ابھی میں نے ایک بے حیائی دیکھ لی ہے. کہیں کوئی آدمی اگر کوئی ایسا گناہ کر کے آیا، کسی کو دھوکہ دیا ہے، تو اس کے حساب سے اپنی دعا کرے. کوئی آدمی شرکیہ دیکھ لیا تو وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بار بار بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسی سچویشن آئیں گی تو بولوں گا نا. میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں کہ میڈیکل ہال پہ جا کے کوئی بھی ایک دوا دے دو، بھائی طبیعت خراب ہے بولے، تو دونوں بیوقوف ہے، پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے، میڈیکل ہال والا بھی بیوقوف ہے. انہیں پوچھیں گا نا بھائی صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے، میرے پاس تو بہت ساری دوائیاں ہیں، شوگر زیادہ ہے کم ہے، موشنز آ رہے ہیں یا موشنز رک گئے، قبض ہو گیا، کچھ تو بات ہونا چاہیے نا. بی پی ہائی ہے، بی پی لو ہے، بنا سوچے سمجھے کیا اوٹ پٹانگ باتیں ہیں یہ، اٹھا کے آپ کلمہ پڑھ لے رہے. کیا خالی پڑھ لینے سے اس بیچارے کو بولو ذرا بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ذرا لکھ کے بتاؤ، بولو دوسرا کلمہ. نہیں لکھ سکتا ہوں. اچھا ایک ایک لفظ کو الگ کر کے کم از کم اس کے اوپر غور و فکر کرو، زندگی میں نہیں کرے، بڈھے ہو گئے، خبر میں ٹانگا لٹکے ہوئے ہے، جانا ہے. ارے یار کیا، یعنی اب آپ ذرا سوچئے، شملہ دیکھو، داڑھی دیکھو، چینل دیکھو ان کا، پھر اب اس کے بعد ان کے فالوورز دیکھو، کیونکہ فالوورز بھی ایسے ہی نالائق ہیں. اللہ رحم کرے بھائی.